السلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر وقال تعالی والفجر وليال عشر۔ حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل و عیال اور آپ کے اصحاب پر ہوں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس جگہ بیٹھنے کی توفیق دی۔ دنیا کے بہترین یہ دن ہیں، ان دنوں میں نیکی کے کام کرنے کی توفیق دی، اور پھر اس کے بعد جو یہاں کی انتظامیہ، محترم سائیں عبدالفتاح صاحب، محترم ممتاز کھوسر صاحب، اور ہمارے پیارے دوست شبیر جمالی صاحب، اور جتنے بھی بزرگ آئے ہوئے ہیں، سب کا شکریہ کہ اللہ رب العالمین کی اس آواز پر ہم جمع ہوئے، جس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، اس دین کی تبلیغ کرنا، اس کے لیے ہم جمع ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اور شکر ایسا ہتھیار ہے کہ جو چیز آپ کے پاس موجود ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ الشکر قید للموجود، شکر ایسا ہتھیار ہے، ایسا محافظ ہے کہ جو آپ کے پاس نعمت موجود ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جو موجود نہیں ہے، جس کی ہم طلب کر رہے ہیں، اللہ ہمیں مزید علم دے، اللہ ہمیں رزق دے، اللہ ہمیں اولاد دے، اس کا شکاری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکریہ کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے محسنین کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اصل میں جس موضوع پر میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن کریم کو جامع ہے، یعنی قرآن کریم کے سارے مضامین اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں نے جو لیلۃ القدر کے حوالے سے جو آیات پڑھی، اللہ رب العالمین اس رات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ جس کو چاہے اللہ 2000 3000 نکرہ ہے، یعنی عام کر دیا۔ اور ان دنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ ہم نے قرآن کس طرح سمجھنا ہے؟ جس طرح صحابہ نے سمجھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 10 راتوں سے مراد یہ 10 دن ہیں۔ 10 ذو الحجہ کے جو دن ہیں ان سے یہ مراد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا۔ ورا عربی میں پیچھے کو کہتے ہیں، حالانکہ بادشاہ آگے تھا۔ تو جس طرح صحابہ نے قرآن سمجھا، ہم نے اسی طرح سمجھنا ہے۔ صحابہ نے 10 راتوں کی جو تفسیر کی ہے وہ دنوں سے کی ہے۔ تو ورا کا مطلب پیچھے، لیکن بادشاہ تو آگے تھا۔ تو جیسے صحابہ نے تفسیر کی، ہم نے اسی طرح اس تفسیر کو ماننا ہے۔ یہ دونوں باتیں جو ہیں، لیلۃ القدر اور یہ 10 دن،
اصل میں ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ آتا ہے، ایک سمندر ہوتا ہے بدعات کا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اس چیز کا علم ہوتا ہے جو ان کی بدعات ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، سارے بچوں کو پتہ ہوتا ہے، ملاد ملاد ملاد، ہر بچے کو، ہر جاہل کو، ہر شخص کو پتہ ہے۔ لیکن شیطان نے یہ جو ہمارے لیے بہترین موسم آئے تھے نیکیاں کمانے کے لیے، تھوڑے سے دن، ایک رات یا 10 دن، تھوڑی سی وقت ہے، بہت زیادہ نیکیاں وہاں سے ہمیں ہٹا دیا۔ لیلۃ القدر کے بارے میں کہہ دیا کہ 27 ہے، بس ایک دن مٹھائی کھا لو، وہ بھی مٹھائی کھاتے رہے اور کچھ بھی نہ کیا۔ اور ان دنوں کے بارے میں تو ہم 0/0 ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی، یہ جو 10 دن ہیں، ان کی فضیلت اتنی بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں جو عمل کیا ہے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے بہ نسبت عام دنوں میں۔ صحابہ نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اس کا بھی عام دنوں میں جو ہے اجر کم؟ فرمایا ہاں اس کا بھی، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَلَمْ يَرْجِ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، سوائے وہ بندہ عام دنوں میں جو خود بھی جاتا ہے جہاد میں، اپنا مال بھی لے کر جاتا ہے، خود بھی شہید ہو جاتا ہے، مال بھی وہاں رہ جاتا ہے، اس کا ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ان دنوں میں جو شخص سبحان اللہ کہے گا اور عام دنوں میں جہاد کرے گا، اس کا ثواب زیادہ۔ جو ان دنوں میں قرآن پڑھے گا، اس کا ثواب عام دنوں سے زیادہ ہے۔ تو یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے سنہری موقع دیا ہے کہ تو تھوڑی سی عبادت کر اور اللہ کا بہت زیادہ اللہ سے ثواب حاصل کر اور اللہ کو خوش کر۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بدعات آتی ہیں تو سنتیں مر جاتی ہیں، سنتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ خیر من الف شہر، اور ان دنوں کی یہ فضیلت ہے، اس میں تطبیق کی جاتی ہے کہ یہ ان دونوں میں بہتر کون سا ہے۔ تو تطبیق اس طرح اس کو جوڑتے ہیں کہ راتوں میں لیلۃ القدر افضل ہے، راتوں میں لیلۃ القدر افضل ہے، اور دنوں میں یہ دن، اور اس میں یوم عرفہ آتا ہے جس میں اللہ رب العالمین دنیا والے آسمان پر آتے ہیں اور اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جس جس شخص کی کمائی حلال کی اس کو میں نے معاف کر دیا، اور جس نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا اس کو میں نے معاف کر دیا۔ یعنی عام دنوں میں اللہ رب العالمین دنیا والے آسمان پر نہیں آتے، لیکن ان دنوں میں یوم عرفہ آتا ہے جس کی فضیلت یہ ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہ اور اگلے 1 سال کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، ایک دن روزہ رکھا یا ان دنوں میں تکبیرات، اچھے اعمال کیے، والدین کی خدمت کی، بچوں سے پیار کیا، کسی سے ناراضگی ہے اسے صلح کر لی، تو ان دنوں میں جو بھی عمل کیا جائے گا اللہ کو بہت ہی محبوب لگتا ہے۔ تو اسی نیت سے میں نے یہ سورۃ الفاتحہ اختیار کی کہ جن کو اس کے بارے میں علم ہے، بھول چکے ہیں، ان کی یاد دہانی ہو جائے، اور جن کو پتہ نہیں ان کے لیے تعلیم ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو جب نازل کیا تو صحابہ اکرام سے زیادہ اور کوئی نہیں سمجھنے والا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم قرآن کریم کو سمجھتے تھے، اور جس طرح انہوں نے سمجھا اسی طرح ہم نے سمجھنا ہے۔ اور پھر صحابہ کے جو اختلافات ہیں وہ اخلاص پر مبنی ہیں۔ مفسرین نے اور محدثین نے اور علماء نے قرآن کریم کی اتنی خدمت کی کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ لیکن میں اس میں سے موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے عام بندہ بھی، بہت سارے اصول ہیں لیکن عام بندہ بھی اس کو ناسخ منسوخ کا علم ہونا ضروری ہے۔ یعنی بندہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس میں وہ غلطیوں میں پڑ جاتا ہے۔
بہت سارے ہمارے پاس سوالات آتے ہیں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے خود ہی پڑھا ہے، کسی عالم سے نہیں پڑھا یا کسی سے نہیں پوچھا۔ تو اللہ رب العالمین نے استاد کا بھی محتاج رکھا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بندہ اس سے محبت کرے۔ جس سے جو شخص محبت کرتا ہے وہ اس کو وقت دیتا ہے۔ اور پھر قرآن کریم کی جو خدمات علماء نے کی ہیں کہ قرآن کریم کے 2 حصے کیے، 2 حصے کیسے کہ آدھا قرآن اور آدھا دوسرا۔ اس میں سورہ کہف میں وَلْيَتَلَطَّفْ جو فا ہے یہاں آدھا ہو جاتا ہے، پھر حروف کی بھی تقسیم کی، پھر ان کے جو اجزاء ہے اس کی بھی تقسیم کی، تو بہت لمبی چوڑی تقسیم ہے، لیکن جو موٹی موٹی چیزیں ہیں ان میں سے ایک تو یہ نصف ہے۔ دوسری بات قرآن کریم کے حوالے سے یہ اس کی سب سے لمبی جو سورت ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اور سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے۔ سب سے لمبی جو آیت ہے وہ آیت المدایانہ قرض والی، اور سب سے چھوٹی جو ہے وہ ہے مدعامتان۔ ویسے تو یاسین الف لام میم، لیکن یہ حروف مقطعات ہیں، یہ حروف مقطعات ہیں۔ پھر اس کو مکی اور مدنی میں تقسیم کیا، یہ کس لیے کہ بندہ اس کو سمجھ سکے۔ میں نے شروع میں بتایا کہ جب بدعات کے دن آتے ہیں تو ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے، لیکن ان دنوں میں اہل علم میں بھی اتنا کوئی ہلچل نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کی عظمت کو ہم نے نہیں پہچانا یا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو سب سے افضل ذکر قرآن کریم پڑھنا، قرآن کریم کو سیکھنا۔ اس نیت سے سورۃ الفاتحہ کی جو ہے اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کریم کا آغاز اس صورت سے کیا ہے۔ نزول کے اعتبار سے جو ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، لیکن قرآن کی جو موجودہ لکھائی کی ترتیب ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ، اور فاتحہ کا معنی ہے جس سے آغاز کیا جائے یا ابتدا کی جائے، اور پھر اس کے اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نام ہے، سب المثانی ہے، ام القرآن ہے۔ جس کے نام زیادہ ہوں اس کا شرف کا پتہ چلتا ہے اور اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور اس سورت کا ایک نام ہے الصلاۃ، نماز۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، یعنی سورہ فاتحہ ہی نماز ہے، سورہ فاتحہ ہی نماز ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ جب ہم نے قرآن پڑھنا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اس کو کہتے ہیں تعوذ، اور بسم اللہ کو کہتے ہیں بسملہ، یہ مخفف رکھے ہوئے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو حوقلہ کہتے ہیں۔ تو جو تعوذ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو ہم نے جب بھی قرآن پڑھیں تو پڑھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھنا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو پڑھنا ہے، لیکن ایک قول یہ ہے کہ جب قرآن پڑھ لیں، قرآن کریم کو پڑھ لیں، اب بند کرنا ہے تو اس وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا فَإِذَا قَرَأْتَ، اکلتا آپ نے کھا لیا، شربتا پی لیا، فعل ماضی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی جب آپ قرآن پڑھ لیں تو اس وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں مردود شیطان سے، جو تیری رحمت سے مردود ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب بندہ نیکی کر لیتا ہے شیطان پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتا، تو بندہ کہتا ہے میں نے قرآن پڑھا ہے، میں سب سے اچھا ہوں،
میں نے عمل کیا ہے، دل میں یہ بات آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنانے کے بعد فرمایا تھا ربنا تقبل منا، اللہ فخر نہیں ہے، نیکی کی ہے تو قبول کر۔ یہاں ایک قول یہ ہے کہ جب آپ پڑھ لیں تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اے اللہ میں اس مردود شیطان سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ لفظ اللہ، بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں، لیکن تعلیم وہ تعلیم کے قریب نہیں۔ اگر ہم سے کوئی غیر مسلم یہ پوچھ لے کہ اللہ اکبر کی صدائیں اللہ کا معنی تو ہوگا نا، تو لفظ جو اللہ ہے یہ آلیہا سے نکلا ہے، آلیہا اذا رجع۔ ایک قول یہ ہے کہ آلیہا اذا رجع یعنی ہر چیز نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، جس کی طرف رجوع کیا جائے وہ اللہ ہے۔ کل من علیہا فان، سب نے اللہ کی طرف جانا ہے، ایک معنی یہ ہے کہ جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ لیکن اس لفظ پر اعتراض ہوتا ہے کہ جب یہ زبان نہیں تھی، یہ کسی سے مشتق نہیں تھا، کسی سے یہ لفظ نہیں نکلا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا نام اللہ رکھا تھا، غیر و مشتقن، کسی سے جب نحو صرف نہیں تھی، لوگ نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، کوئی چیز نہیں تھی، اللہ نے اپنا نام رکھا اللہ۔ تو یہاں یہ معنی ہوگا المعبود بحق، اور یہ معنی ہے کہ حق کے ساتھ جس کی عبادت کی جائے وہ اللہ ہے۔ المعبود بحق، اللہ کا معنی جس کی حق کے ساتھ جو ہے عبادت کی جائے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں اللہ رب العالمین نے لفظ بے استعمال کیا ہے، اور بے معنی جو ہے یہ جڑنے کا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے اس لیے استعمال کیا، لفظ با جو ہے کہ اس کے اندر مائیت سے زیادہ طاقت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ما بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ مائیت میں فاصلہ بھی ہے، لیکن بے جب تک وہ جڑے گا نہیں وہ معاملہ نہیں ہوگا۔ تو یعنی بسم اللہ میں کہتا ہوں، اقولو یا ابداؤ، میں کہتا ہوں، یہ ختم اس لیے کر دیا گیا کہ عربوں کا یہ انداز ہے کہ جو بہت زیادہ لفظ استعمال ہو اس کو شارٹ کر دیتے ہیں، اگلے کو پتہ ہوتا ہے۔ تو یہاں بندہ کہتا ہے بسم اللہ، میں کھاتا ہوں اللہ کے نام سے، پیتا ہوں اللہ کے نام سے، چلتا ہوں اللہ کے، میرے سارے کے سارے معاملات جو ہیں اللہ کے نام سے جڑے ہوئے ہیں، جو الرحمن الرحیم ہے، کیونکہ اللہ کے بارے میں ہم نے یہ ذکر کر دیا۔ الرحمن الرحیم جو ہے یہ اللہ کی صفات ہیں، الرحمن الرحیم اللہ کی صفات ہیں۔ یہاں کچھ ہمارے اردو میں یہ ترجمہ بھی بیان کیا جاتا ہے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمارا مسلمانوں کا یہ یعنی ایک اصول ہونا چاہیے یا عادت ہونی چاہیے کہ اگر میرے اندر غلطی ہے تو اس کا ازالہ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہاں کچھ تفاسیر میں یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ الرحمن ابلغ من الرحیم، الرحمن جو ہے اس میں زیادہ مبالغہ ہے بنسبت رحیم سے، اور یہاں معاملہ تھوڑا سا خطرناک ہے۔ معاملہ خطرناک ہے کہ یہ جو اللہ کی صفات ہے اس میں ہم تقسیم نہیں کر سکتے کہ یہ کمزور ہے یہ طاقتور ہے، اس میں بلاغت ہے نہیں، یعنی الرحمن بھی وزن کا صیغہ ہے اور الرحیم بھی وزن کا صیغہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ الرحمن جو ہے اس میں زیادہ مبالغہ ہے بنسبت الرحیم سے، یعنی اس میں رحمت وسیع ہے، تو اس میں اس تعبیر میں تھوڑا سا قصور اور کمی ہے۔ دونوں ہی صیغے جو ہے بہت زیادہ رحمت کے ہیں، اور یہاں اللہ رب العالمین نے اپنی دو صفات رحمت کی بیان کی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ
یہ تو کنفرم ہے کہ سورہ نمل کی یہ آیت ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ عام صورتوں کی آیت نہیں ہے، اور سورہ فاتحہ کی بھی یہ آیت ہے، کیونکہ سبع المثانی ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ 2 دفعہ نازل ہوئی، ایک دفعہ مکہ میں اور ایک دفعہ مدینہ میں، اس کو دونوں ہی شرف حاصل ہے، ایک دفعہ بسم اللہ کے ساتھ اور ایک دفعہ بغیر بسم اللہ کے ساتھ، ایک دفعہ بسم اللہ کے ساتھ اور ایک دفعہ بغیر بسم اللہ کے۔ اور یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مفسر مدینہ شیخ جابر الجزائری اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ ساری لکھی ہوئی ہیں ایسر التفاسیر کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کے بارے میں احادیث میں بہت زیادہ فضیلت آتی ہے کہ اس کو جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، اس کی جو برکات اور خیرات ہیں وہ بہت وسیع ہیں جو بندہ بیان نہیں کر سکتا، اس کو اپنے ہر خیر کے کام میں پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے بارے میں ایک نکتہ ہے کہ ہم جو خط لکھتے ہیں یعنی ہر چیز ہمیں اسلام نے دی ہے، تو ہم جب خط لکھتے ہیں تو جس کی طرف خط لکھتے ہیں اس کا نام پہلے ذکر کرتے ہیں، لیکن دین اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنا ذکر کرتے، من محمد رسول اللہ الی فلاں فلاں کی طرف۔ دوسری بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا تو انہوں نے شروع میں ذکر کیا کہ میں انہ من سلیمان، پہلے اپنا ذکر کیا، انہ من سلیمان، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، پہلے اپنا ذکر کیا اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے اپنا ذکر پھر بسم اللہ۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خط لکھتے تو پہلے بسم اللہ لکھتے پھر اپنا ذکر کرتے، پہلے بسم اللہ پھر الرحمن الرحیم پھر من محمد رسول اللہ الی فلاں۔ اس میں مفسرین جو ہے بہت ساری تطبیقات لاتے ہیں، اس کو جوڑتے ہیں۔ اس میں شیخ جابر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے پہلے اپنا اس لیے ذکر کیا تھا، دیکھیں دین کی اور اللہ کی وہ کتنی عزت کرتے تھے، اس لیے ذکر کیا کہ جب ہدہد واپس آیا تو ہدہد نے کہا کہ ایک عورت ہے اوتیت من کل شیء، کل جو ہے یہ ہر چیز کو شامل ہے، یعنی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی طاقتیں، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے۔ اس بات سے سلیمان علیہ السلام ڈر گئے کہیں ایسا نہ ہو، یعنی اتنا طاقتور وہ جو ملک ہے، اتنی طاقتور عورت جو بادشاہ ہے، تو جب ایسے لوگوں کے پاس خط جائے گا تو کہیں اہانت نہ کرے، تو پہلے اہانت جو ہے اگر ہو بھی جائے تو میرے نام سے شروع ہو۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام نے پہلے اپنا ذکر کیا، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بعد میں ذکر کرتے، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، حالانکہ آگے بادشاہوں نے بدتمیزیاں کی، ایسے ہوا، لیکن جو غالب تھا ذہن میں وہ یہ تھا کہ غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، کہ اب وہ کمزور ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو ذہن میں یہ تھا کہ ایسا نہیں کریں گے، جو کمزور ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور پھر اپنا ذکر کیا، اور عام خطوں میں بھی اس طرح سلف الصالحین کا طریقہ رہا کہ وہ بسم اللہ لکھتے پھر اپنا ذکر کرتے اور آخر میں جو ہے اس کا ذکر کرتے جس کی طرف لکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں سبع المثانی
اس کا نام رکھا کہ 7 آیتوں والی، تو 2 دفعہ نازل ہوئی، ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور ایک دفعہ بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سبع المثانی یہ یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات۔ آیت کیا ہے؟ آپ نے یہ بہت سنا ہوگا کہ جو قرآن کریم ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور دوسرے انبیاء کے بھی معجزے تھے، لیکن قرآن کریم نے پہلے انبیاء اور رسول جو آئے ان کے معجزوں کے بارے میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کے بارے میں لفظ معجزہ استعمال نہیں کیا، لفظ آیا، کہ فلاں نبی کی یہ آیت تھی۔ نشانی جو ہے یہ معجزے سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ لفظ اختیار کیا ہے۔ تو یہ 7 آیات والی جو ہے، 7 آیتوں والی 7 نشانیاں ہیں۔ ایک تو جملے پورے ہوتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہر آیت اللہ اور اس کے رسول کی نشانی ہے۔ ہر آیت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی دیتی ہے۔ کیسے کہ قرآن کریم جو ہے، سارا قرآن 3 معنی دیتا ہے۔ ایک اللہ کی توحید، دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا، رسول ہونا اللہ کی طرف سے، اور تیسرا جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ قرآن کے 3 معنی ہیں۔ تو یہاں جو دوسرا معنی ہے، یہ آیت اللہ فرماتا ہے کہ ایسا ایک قرآن لے آؤ، نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لے آؤ، نہیں لا سکتے، 1 صورت لے آؤ۔ تو یہ نشانی ہے کہ ایسا جملہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ معنی دیتی ہے اور یہ نشانی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین نے یہاں ابتدا کی ہے اپنی تعریف سے۔ اللہ کی تعریف کرنا یہ بہت ہی بڑا عمل ہے، اور بندے کے یہ اس کے منہ پر تعریف کرنا یہ مذمت والا کام ہے۔ ہاں، بندے کی تعریف کی جائے لیکن اس کی پیٹھ پر، بلکہ پیٹھ پر بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ ذکر خیر بھائیوں کا کرنا چاہیے، ہمارے یہاں الٹ ہے، منہ پر بڑی تعریفیں جو منع ہے اور پیٹھ پر اس کی نفرت۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی۔ اگر کسی کے اندر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ نے بھی دی ہے۔ الف لام استغراق یا خاص کرنے کے لیے آتا ہے، للہ لام جو ہے یہ ملکت کے لیے ہے۔ رب العالمین، تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ تعریفیں کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ کون ہے؟ جو رب العالمین ہے۔ تو قرآن اپنا ترجمہ خود کرتا ہے، ہمیں دوسری طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ رب العالمین جو ہے یہ لفظ عالم یہ خود جمع ہے، لیکن جمع کی بھی جب جمع آ جائے تو اس میں کوئی چیز نہیں رہتی، ہر جنس کا رب ہے۔ تو پھر تعریفیں کس کی؟ اس اللہ کی جو تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کا جو معاملات کو جو سنبھالتا ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ ہم نے ذکر کر لیا۔ مالک یوم الدین، اللہ رب العالمین 3 توحید بیان کرنے کے بعد، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید الاسماء والصفات، جس شخص نے الرحمن الرحیم توحید الاسماء والصفات کو سمجھ لیا وہ توحید الوہیت کو بھی سمجھ لے گا اور توحید ربوبیت کو بھی سمجھ لے گا، کیونکہ یہاں مثالیں دی جاتی ہیں وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ سارے اپنے 3 اقسام بیان کرنے کے بعد جب رحمت کا ذکر آیا تو فرمایا مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے بدلے والے دن کا، یعنی جس دن قیامت والے دن بدلے دیے جائیں گے تو اس دن کا اللہ رب العالمین مالک ہے۔ 2 طرح کے مالک ہوتے ہیں، ایک وہ مالک ہے جس کا ملکیہ موقتہ وقتی طور پر ہے، جو جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو
کسی چیز کا مالک بنایا، اس کے پاس پیسے ہیں، اس کے پاس جائیداد ہے، یہ جو ملکیت ہے اس میں ہم جو تصرف کریں گے، خرچ کریں گے کوئی چیز، تو وہ حدوں میں رہ کر. لیکن اللہ مالک یوم الدین لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ مالک مطلق ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے الرحمن الرحیم، عام لوگ کہتے ہیں نا وہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو فرمایا مالک یوم الدین بھی ہے، بدلہ بھی ہوگا. جب یہاں تک معاملہ آتا ہے تو بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. جو ہم بدعات کا ذکر کرتے ہیں نا، ان بدعات کا ایک جملہ یا ایک قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ شان و عظمت یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے اللہ چاہتا ہے اس طرح اللہ کی عبادت کریں. یہ نہیں کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے آپ چاہتے ہیں. اس میں شان و عظمت، اس میں ثواب بھی نہیں ہے اور بندہ سزا کا بھی مستحق ہوتا ہے. تو ایاک نعبد یعنی ہماری جتنی بھی عبادات ہیں اے اللہ وہ تیرے لیے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اگر کوئی شخص، بہت سارے لوگ جب دلیل کے سامنے خاموش ہو جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یار ثواب کا کام تو ہے، اب ثواب آپ سے زیادہ، آپ بھی ترس کر رہے ہیں نا، تو آپ سے زیادہ ترس کھانے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دو چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، سلام کا جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، یہ نہیں کہا تیری قبول ہی نہیں ہوئی، تو نے نماز پڑھی نہیں ہے، جیسے آپ ویسے ہی آئے. اس نے 3 دفعہ یہ معاملہ کیا، 3 دفعہ گیا آیا، آخر میں دیکھیں محبت اور ایمان دیکھیں. اگر تعلیم کے لیے کوئی شیخ الحدیث، کوئی بزرگ ایسے ہمارے ساتھ کر دے، ہم کہیں گے ایسے تنگ کر رہا ہے، یا تو سکھا دیں آپ. نہیں، فرمایا والذی بعثک بالحق، پہلے اپنے ایمان کا اظہار کیا، والذی بعثک بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں جھٹلاتا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی میرا ایمان یہ ہے، لا احسن غیر ھذا، مجھے اس سے اچھی نہیں آتی، مجھے سکھائیں. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹوکول دیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے جو تفصیل ہے وہ آپ لوگوں نے سنی ہوگی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے، قربانی کا معاملہ تھا، انہوں نے نماز سے پہلے قربانی کر لی، بکرا ذبح کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شاتو کا شاتو لحم، آپ کھا سکتے ہیں، یہ جو آپ کا جانور ہے حلال ہے، لیکن ذمہ داری قربانی کی پوری نہیں ہوئی. قربانی کی ذمہ داری جو ہے، جو آپ کے اوپر لازم تھا وہ پورا نہیں ہوا. اور آج کا جو فارمولہ ہے وہ اگر اختیار کرے تو بھائی اللہ قبول کرنے والا ہے. تو اللہ کی عبادت ایسے کرنی جیسے اللہ چاہتا ہے. اگر بندہ یہ کہے کہ ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، اس میں 4 سجدے کرتے ہیں، چلو 8 کر لیتے ہیں، سجدے ہی ہیں نا، اللہ کو ہی ہے، اور اللہ کو سجدہ محبوب ہے، رکوع ہے 2 کر لیتے ہیں، تو یہاں کوئی بھی مسلمان اس بات کو قبول نہیں کرے گا. تو اللہ کی عبادت ایسے کی جائے جیسے اللہ چاہتا ہے، نہ کہ جیسے بندہ چاہتا ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اے اللہ جب یہ ساری کام تیرے لیے ہیں تو تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں، کسی اور کے پاس ہم نہیں جاتے. یہ تو لن یخلقوا ذبابا، یہ تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. تو پھر یہاں بھی شبہ ڈالتے ہیں، یہاں بھی شبہ ڈالتے ہیں کہ اگر اس چیز کو آپ توحید سمجھتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو چھت کے نیچے کیوں بیٹھتے ہیں، پنکھے کی ہوا کیوں لیتے ہیں، کسی کو پانی کا کیوں کہتے ہیں،
یہ شبہات ہیں اور قرآن نے یہ ذکر کیے ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا من انصاری الی، میری مدد کون کرے گا؟ پھر یہ شبہ ڈالتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی تو ڈر گئے تھے سانپ سے۔ یہ سارے کے سارے شبہات ہیں جو مستشرقین نے پڑھے، بیان کیے، انگریزی اور اردو میں ان کے ترجمے آئے اور ہماری عوام کے پاس ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بڑا مطالعہ کیا، یہ ان کے شبہات ہیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت تیری اور مدد بھی تجھی سے۔ جو چیز ما فوق الاسباب ہے وہ ہم کسی سے نہیں مانگیں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ جو ما تحت الاسباب ہے، اللہ فرماتا وتعاونوا علی البر والتقوی، اللہ نے حکم دیا ہے۔ والامر یدل علی الوجوب، امر جو آرڈر ہے وہ واجب پر دلالت کرتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے نیکی کے کاموں۔ یہاں جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو پھر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ دعا مانگتا ہے۔ جتنے بھی معاملات ہمارے دین کے ہیں وہ سارے دعا پر مبنی ہیں۔ کوئی ایسا معاملہ آپ دیکھیں جہاں دعا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، مطلب کہ اس پر رکھ، اگر سیدھے راستے پر ہیں تو اس پر رکھ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں پڑھی ہیں ان کے بارے میں یہ ایک سروے ہوئی ہے تو پتہ چلتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے، جنہوں نے یہ بڑے بڑے تھیسز لکھے ہیں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے جملے پر بڑی بڑی پی ایچ ڈیاں ہوئی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے جو اللہ سے مانگنا تھا وہ ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک۔ تو یہاں اہدنا الصراط المستقیم وہی مفہوم کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر، سیدھا راستہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اب یہاں اس کی تفصیل ہے۔ سیدھا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے جن پر اے اللہ تیرا انعام ہوا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرما دیا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ چار لوگ ہیں۔ قرآن اپنا خود ہی ترجمہ کر رہا ہے، خود ہی بتا رہا ہے۔ تھوڑا سا جس کا دین کے ساتھ تعلق ہے وہ کہتا ہے میں صراط مستقیم پر ہوں، مجھے نہ چھیڑیں، مجھے نہ بتائیں۔ بھئی صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ اہدنا الی الصراط المستقیم، لفظ الی نہیں ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم الی نہیں آیا۔ الی کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کسی سے کوئی راستہ پوچھیں تو وہ کہے، وہ کوئی چیز پوچھیں وہ بتائے کہ وہاں ہے، آپ وہاں پہنچے، ادھر ادھر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اہدنا الصراط المستقیم آپ کسی سے راستہ پوچھیں اور وہاں تک پہنچا کے آئے، تو اے اللہ ہمیں وہاں تک پہنچا یا اس پر قائم رکھ۔ آخر میں بندہ کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یہودی۔ یہودیوں کی صفت کیا ہے؟ آج کل کے جو پڑھے لکھے ہیں وہ کہ علم موجود ہے عمل نہیں، علم موجود ہے لیکن عمل نہیں۔ ولا الضالین، نصارہ، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ یہودیوں کے پاس علم ہے، عمل نہیں۔ ان کے پاس علم نہیں لیکن عمل کرتے جا رہے ہیں، عمل کرتے جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ قبول کرنے والا، کوئی بات نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے یہاں ان کا ذکر دو فرقوں کا ذکر کر کے دوسرے جتنے بھی جو دنیا میں فرقے ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان کو خارج کر دیا، کیونکہ یہ ان میں سے اچھے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ، ان کی تعریف بھی کی کہ کچھ ایسے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں میں کہ اگر آپ ان کو خزانہ دے دیں
تو آپ کو واپس دے دیں گے بطور امانت، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کو 1 دینار دیں یہ واپس نہیں دیں گے الا ما دمت علیہ قائمہ، جب تک آپ دروازے پر نہ بیٹھیں۔ تعریف کی ہے۔ پھر ان کا ذبیحہ بھی ہمارے لیے حلال ہے، پھر ان کی عورتوں سے شادی کرنا بھی حلال ہے۔ اور یہ جو ذکر ویسے میں نے کر دیا، شیخ شنقیطی نے اس کی بہترین تطبیق کی ہے۔ یہاں بھی ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ یہودیوں کی عورتوں سے شادی کرنا یا عیسائیوں کی عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے، لیکن وہ ہماری عورتوں سے نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا کہ اس دنیا میں کسی بھی بندے کو دیکھ لیں، مال سے زیادہ اپنے عقیدے سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ ہر بندہ مال سے زیادہ اپنے عقیدے سے، اپنے مسلک سے محبت کرتا ہوگا۔ ایک غیر مسلم ہے نا، آپ بڑا اس کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، لیکن دین کی بات آئے گی کبھی وہ اپنے مندر میں نہیں گیا، کبھی نہیں پڑھا، لیکن وہ کہے گا یار اس کے بارے میں بات نہ کریں، کیونکہ وہ اپنے عقیدے سے محبت کرتا ہے۔ تو علامہ شنقیطی رحمہ اللہ نے اس کی تطبیق یہ کی ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ اگر یہودی عورت سے یا عیسائی عورت سے شادی کرے گا تو معاملات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گھر والیوں سے ناراضگیاں ہو گئی، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وہ ناراضگی ہو گئی۔ تو یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں، اور شیطان کی خواہش ہے کہ میں گھروں کے معاملات کو خراب کروں، کیونکہ وہ سب سے زیادہ شیطان کو، ابلیس کو محبوب ہے۔ تو جب بندہ شادی کرتا ہے تو ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلے بندہ اٹیک کرتا ہے اس کے عقیدے پر، اور اگر مسلمان ہے تو سب سے پہلے اس کے ماں باپ پر اور بہن بھائیوں پر اٹیک کرتا ہے، جو ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ تیرے بھائی ایسے ہیں، تیرا فلاں ایسا ہے، لیکن قرآن پر اٹیک نہیں کرتا، کیونکہ اس کا بھی قرآن وہ ہے، اس کا بھی وہی ہے۔ تو مسلمان جب شادی کرے گا تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عزت دیتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی عزت دیتا ہے، تورات کو بھی دیتا ہے، انجیل کو بھی دیتا ہے، تو اس پہ اٹیک نہیں کرے گا۔ لیکن وہ جب ان کے ساتھ کرے گا، یہودی کرے گا اگر مسلمان عورت سے، تو یہ اس کے رسول اور قرآن کے خلاف بات کرے گا، تو اس کے جو جذبات ہیں وہ مجروح ہوں گے۔ آخر میں بندہ کہتا ہے وَلَا الضَّالِّينَ، اے اللہ میں ان گمراہوں سے مجھے یہ ہدایت نہ دینا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہا کرو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل گئی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہم نے سیکھا ہے، اس نیت سے میں نے یہ ذکر کیا کہ ان دنوں میں ہر نیکی کا عمل جو ہے وہ بہت اجر والا ہے، لیکن ان میں سب سے بڑا جو اجر ہے قرآن کریم کو تلاوت کرنا، پڑھنا، سیکھنا، سکھانا، اور سورہ فاتحہ کا تو معاملہ ہی ایسا ہے کہ ہمارا جو ہے ہر جگہ پہ یہ معاملہ رہتا ہے، ہر رکعت میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور پھر دوسرے بھائیوں کے ساتھ بھی، ہمارا احناف کے ساتھ بھی یہ معاملہ رہتا ہے۔ اور یہاں جو ایک آخر میں یہ بات ہے کہ وہ بھی اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ آمین ہم بھی کہتے ہیں، لیکن چھوٹی آواز میں، آپ بڑی آواز میں، یعنی شدت ختم ہوگی، اصل چیز موجود ہے، اصل چیز موجود ہے، تو ان کو بھی نرمی دکھانی چاہیے اور حدیث کو قبول کرنا چاہیے۔ اس نیت سے میں نے شیخ جابر کی جو تفسیر ہے ایسر التفاسیر سے یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی، اور وہاں سے میں نے تیاری کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ واللہ ورسولہ بریء منہ، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔